ابھی ایک میسج آیا میرے پاس کہ ایک لڑکی ہے، عورت ہے، وہ کہیں نکاح کرنا چاہ رہی ہے، کوئی لڑکا ہے، دیندار لڑکا ہے، لیکن باپ راضی نہیں ہے لڑکی کا۔ کیوں؟ اس کی کاسٹ الگ ہے۔ ہمارے یہاں بڑا مسئلہ یہ کہ کاسٹ بھی چلتی ہے، شیخ ہے تو شیخ میں ہی شادی کرے گا، انصاری ہے تو انصاری میں ہی شادی کرے گا، جس برادری کا انسان ہے اسی برادری میں نکاح کرے گا، جبکہ اسلام میں کوئی کاسٹزم تو نہیں ہے، اسلام میں کوئی برادری واد تو نہیں ہے۔ اب بھائی باپ راضی نہیں ہے، لڑکا دیندار ہے، نمازی ہے، سب کچھ ہے، لیکن باپ راضی۔ اب لڑکی کسی کے ذریعے مسئلہ پوچھوا رہی ہے کہ مولانا صاحب شریعت تو یہ کہتی ہے کہ لڑکی کی شادی اس کے ولی کی اجازت کے بغیر نہیں ہو سکتی، اور میرا باپ دیندار لڑکے سے شادی نہ کر کے میری شادی بے دین سے کر رہا، میں کیا کروں؟ اب ہم لوگ بھی کبھی کبھی پریشان ہو جاتے ہیں کہ کیا جواب دیں۔ بھئی اسلام میں لڑکی کے نکاح کے لیے کنڈیشن ہے، شرط ہے کہ لڑکی کے ولی کا راضی۔ دنیا کہتی ہے کہ علی کی دشمنی تھی ابو بکر سے، علی کی دشمنی تھی عمر سے، علی کی دشمنی تھی عثمان سے۔ کوئی مائی کا لال ثابت کر کے دکھائے کہ کوئی اپنے بچوں کا نام اپنے دشمنوں کے نام پہ رکھتا ہے؟ علی نے اپنے بیٹوں کا نام ابو بکر رکھا، عمر رکھا، عثمان رکھا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ علی کو یہ شخصیتیں اتنی محبوب تھیں کہ اپنے بچوں کا نام ان کے نام پہ رکھا۔ اور یہ سلسلہ صرف علی تک نہیں چلا، علی کے بڑے بیٹے حسن وہ جوان ہوئے، ان کی شادی ہوئی، انہوں نے بھی اپنے بچوں کا نام ابو بکر رکھا، عمر رکھا، عثمان رکھا۔ علی کے دوسرے بیٹے حسین، حسین نے بھی اپنے بچوں کا نام ابو بکر رکھا، عمر رکھا، عثمان رکھا۔ اور یہ وہ نام ہیں کہ جو صحابہ کے دشمن ہیں ان کو بھی کتابوں میں لکھنا پڑا کہ ہاں صاحب یہ نام تو رکھا تھا علی نے، یہ نام تو رکھا تھا حسین نے، یہ نام تو رکھا تھا حسن۔ ارے یہ نام رکھ کے علی نے تیرے منہ پر کالک پوت تھی، تیرے عقیدے پر کالک پوت تھی، تیرا عقیدہ ڈائنامائٹ کر دیا علی نے کہ جن کو تو دشمن کہتا ہے علی نے اپنے بچوں کے نام ان کے نام۔ شیعہ حضرات نے کیا کہا کہ صاحب حضرت فاطمہ نے حضرت ابو بکر کے سامنے کھڑے ہو کر کے لمبی چوڑی تقریر کی، اور حضرت ابو بکر نے ان سے کہا کہ اگر آپ کہتی ہیں کہ فدق کے مال پر آپ کا دعویٰ ہے، آپ کے باپ کی وراثت ہے، تو آپ گواہ لائیے۔ اور حضرت فاطمہ نے حسن اور حسین کو گواہ بنایا، تو حضرت ابو بکر نے ان کی گواہی کو ماننے سے انکار کر دیا، کہا کہ آپ کے بیٹے ہیں، ان کی گواہی نہیں۔ یہ پوری لمبی چوڑی سٹوری بنا دی، جبکہ بخاری کی روایت میں اتنا ہی ہے۔ اور شیعہ حضرات کا یہ ماننا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق نے اس وراثت کو ہڑپنے کے لیے یہ حدیث گڑھ لی، یہ حدیث بنا لی، ایسی کوئی حدیث نہیں تھی اللہ کے نبی کی۔ میں کہتا ہوں چلو ٹھیک ہے، 2 منٹ کے لیے ابھی میں اس پر نہیں آ رہا ہوں کہ یہ روایتیں فرضی ہیں، بناوٹی ہیں۔ آپ ابو بکر صدیق کا پچھلا ریکارڈ دیکھو بھائی، جس انسان نے کہیں ایسا نہ ہو، یہ فتنوں کا دور ہے، کبھی کسی لالچ میں آ کر کے، کسی کی باتوں میں آ کر کے، اور اپنی بہنوں سے کہنا چاہوں گا کسی کے پیار اور کسی کے محبت کے چکر میں پڑ کر کے اللہ کے واسطے اپنے ایمان کا سودا مت کر لینا۔ یہ ایمان دنیا کی سب سے قیمتی دولت ہے میرے ساتھیوں، میری پیاری ماں اور بہنوں۔ اس ایمان کو کبھی قربان، جان چلی جائے مگر ایمان نہ جائے، اس ایمان کی وہ اہمیت ہے میرے پیارے ساتھی۔ قرآن کہتا ہے ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار، جو لوگ کفر کی حالت میں دنیا سے چلے جائیں گے، ایمان کے بغیر دنیا سے چلے جائیں گے، فَلَن يُقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِمْ مِلْءُ الْأَرْضِ ذَهَبًا، وہ زمین بھر کے سونا بھی اگر لے کے اللہ کی بارگاہ میں آ جائیں، زمین بھر کے سونا بھی ان کا قبول نہیں کیا جائے گا۔ اللہ کے عذاب سے نہیں بچ سکتے، وہ زمین بھر کے سونا بھی لا کے نہیں بچ سکتے۔ اپنے ایمان کی حفاظت کرو۔ یہ عورتیں ہیں دنیا کی، یہ لڑکیاں ہیں دنیا کی، اور جنت کی عورتیں کیسی ہوں گی؟ لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان، جنت کی عورتیں اتنی پاک دامن ہوں گی، اتنی پاک صاف ہوں گی، ان کو کسی انسان نے کبھی ٹچ نہ کیا ہوگا، کبھی چھوا نہیں ہوگا، نہ انسان نے نہ جنات نے کبھی ٹچ نہیں کیا۔ دنیا کی عورتیں، ان کے ساتھ بہت ساری گندگی بھی لگی ہوئی ہے، ظاہر ہے انسان کی باڈی ہے، انسان پیشاب بھی کرتا ہے، پاخانہ بھی کرتا ہے، ناک سے گندگی بھی نکلتی ہے، بلغم بھی نکلتا ہے۔ عورتوں کے ساتھ دنیا کے اور بھی مسئلے مسائل ہیں، لیکن جنت کی عورتوں کے ساتھ کوئی مسئلہ مسائل نہیں۔ وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، دنیا کی عورتوں کے ساتھ تو بہت سارے مسائل اور گندگیاں ہیں، لیکن جنت کی عورتیں بالکل پاک اور صاف ہوں گی۔ عبداللہ، آپ سبھی سے میری درخواست ہے، آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو لائک کریں
اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور اپنے کومنٹس ضرور دیں۔ جزاک اللہ خیر۔